अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुभान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम सैर करेंगे जनूबी अमेरिका के एक वेल डेवलप्ड, वेल मेंटेन्ड और वेल डिसिप्लिन्ड मुल्क चिली की, और जानेंगे चिली के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ और मालूमात जिनसे यकीनन आप नाआशना होंगे। चिली दुनिया के जनूब मगरब में आखिरी मुल्क है और ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी लंबाई 4620 किलोमीटर है और चौड़ाई सिर्फ 150 किलोमीटर। ये दुनिया का सबसे लंबा और सबसे कम चौड़ा मुल्क है। इससे पहले कि हम वीडियो की जानब आगे बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चिली का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ चिली है और ये जनूबी अमेरिका के जनूब में वाक़या है। चिली का कुल रकबा 7,56,950 मुरबा किलोमीटर है। चिली का 80% हिस्सा पहाड़ों और चट्टानों पर मुश्तमिल है। रकबे के लिहाज से चिली दुनिया का 37वां बड़ा मुल्क है और इसके सिर्फ 1.7 हिस्से पर पानी है। इस मुल्क के मशरक़ में अर्जेंटीना, शुमाल मशरक़ में बोलीविया और शुमाल में पेरू वाक़या है। चिली की आबादी 1,75,00,000 के करीब है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 64वें नंबर पर आता है। रकबे के लिहाज से चिली दुनिया का सबसे लंबा मुल्क होने का एजाज़ भी रखता है, जिसकी शुमाल से जनूब तक 4270 किलोमीटर की सरहदें दूसरे ममालिक से जुड़ी हुई हैं। चिली की करेंसी चिलियन पैसा है। हालांकि चिली ने पिछले कुछ अरसे में बहुत तरक्की की है, लेकिन फिर भी चिलियन पैसे की कीमत पाकिस्तानी और इंडियन रुपये से काफ़ी कम है। एक पाकिस्तानी रुपया 5 चिलियन पैसों और एक इंडियन रुपया 11 चिलियन पैसों के बराबर है। चिली वक्त के लिहाज से इंडिया से 8.5 घंटे जबकि पाकिस्तान से 8 घंटे पीछे है। चिली का कॉलिंग कोड +56 और डोमेन नेम .cl है। चिली की 55% आबादी ईसाईयत के एक फ़िरका रोमन कैथोलिक से तल्लुक़ रखती है। 25% लोग ऐसे हैं जो किसी भी मज़हब या फ़िरके से तल्लुक़ नहीं रखते, और बाकी मज़ाहिब में 13% प्रोटेस्टेंट और 7% मुसलमान और दीगर मज़ाहिब के लोगों की है। चिली की कौमी ज़ुबान स्पेनिश है। इसके अलावा यहाँ इंग्लिश और जर्मन भी बोली जाती है। यहाँ पर ड्राइविंग राइट साइड पर की जाती है। मुल्क कुदरती हुस्न से माला माल है। इसी वजह से एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 55 लाख लोग यहाँ पर सियाहत की गर्ज से आते हैं। मुल्क का सबसे बड़ा और आबादी वाला शहर सैंटियागो है। ये शहर 641 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है और इसकी आबादी 80 लाख के करीब है। मुल्क का कैपिटल भी सैंटियागो ही है। चिली की 50% आबादी इसी शहर में रहती है। ग्रैंड टावर चिली की एक ऐसी इमारत है जो कि 64 मंजिलों पर मुहित है और ये चिली और जनूबी अमेरिका के तमाम ममालिक में सबसे ऊंची इमारत है। ये भी चिली के दारुल हुकूमत सैंटियागो में वाक़या है। चिली जनूबी अमेरिका का सबसे अमीर मुल्क भी है। साहिली इलाका होने की वजह से यहाँ पर डाइविंग और सर्फिंग के वाफर मौक़े मौजूद हैं जो कि नौजवानों के लिए कशिश का ज़रिया हैं। चिली में इंसानों की औसतन उम्र 80 साल के करीब है। मुल्क का लिटरेसी रेट 96% है और लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा कापर चिली में पाया जाता है जो कि दुनिया की कुल पैदावार का 25% है, जबकि दूसरे नंबर पर पेरू और तीसरे नंबर पर चाइना आते हैं। मुल्क की 55% आमदनी कापर से ही हासिल होती है। चिली का 22% रकबा ही काबिल काश्त है और चिली सालमन मछली का दुनिया भर में एक बड़ा एक्सपोर्टर है। यहाँ की पैदावारी चीज़ों में सब्ज़ियाँ, प्याज, लहसुन, सेब, अंगूर और मकई अहम है। उसके अलावा सी फूड और डेयरी प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट की जाती हैं। चिली को कंट्री ऑफ पोइट्स भी कहा जाता है।
اور دنیا کے 2 مشہور شاعر گیبریل مسٹریل اور پیبلو نیرودا کا تعلق بھی چلی سے ہے، جن کو نوبل پرائز بھی مل چکا ہے، اور آج تک یہی 2 نوبل پرائز چلی کے حصے میں آئے ہیں۔ 16ویں صدی کے دوران چلی اسپانیہ کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ 18 ستمبر 1810 کو چلی میں گورنمنٹ آف جنتا پارٹی کا قیام عمل میں آیا، جو چلی کے لوگوں کی سر توڑ کوشش اور آزادی کی جستجو کا نتیجہ تھا۔ اس حکومت کی بنیاد رکھنے کے باوجود جب چلی کے لوگوں نے خود کو آزاد نہ سمجھا اور پہلے سے بھی زیادہ اسپین کے زیر اثر پایا تو 12 فروری 1818 کو آزادی کا اعلان کر دیا، اور آخر کار 25 اپریل 1844 کو چلی کے لوگوں کو آزادی کا سورج طلوع ہوتا دیکھنے کو ملا۔ واپاراسیو چلی کا ایک ایسا شہر ہے جس میں دنیا کی سب سے زیادہ آتش بازیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 2007 میں اس شہر میں 16,000 سے زائد آتش بازیوں کا اہتمام کیا گیا تھا، اور یہ ریکارڈ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں بھی درج ہے۔ چلی میں میاں بیوی اپنا آخری نام ایک جیسا نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ عام طور پر یہاں بہن بھائی ہونے کی علامت ہے۔ دنیا میں سب سے کم طلاقیں چلی میں ہوتی ہیں، کیونکہ 2005 تک یہاں طلاق دینے کی اجازت نہیں تھی۔ 2005 میں قوانین میں ترامیم کے بعد یہاں طلاق دینے کی اجازت مل گئی، لیکن پھر بھی یہاں طلاقوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ چلی کا شمار دنیا کے بڑے بڑے شراب پیدا کرنے والے ممالک میں ہوتا ہے، اور شراب ایکسپورٹ کرنے میں چلی کا 5واں نمبر ہے۔ ایٹاکاما صحرا دنیا کا سب سے خشک صحرا ہے، جس کے کئی حصوں پر سالوں سے بارش نہیں ہوئی، لیکن یہ صحرا کاپر اور لیتھیم کی دولت سے مالا مال ہے، اور جب کبھی بارش آتی ہے تو صحرا کے کچھ حصے گلابی رنگ کا عکس پیش کرتے ہیں، اور یہ صحرا دنیا کا سب سے پرانا صحرا ہے، جو کہ 3,63,000 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے۔ دنیا میں جرمنی کے بعد سب سے زیادہ بریڈ چلی میں کھائی جاتی ہے۔ دنیا میں چلی اسپین کے بعد کتابیں پڑھنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی لائبریری بھی چلی میں واقع ہے، جس میں 18 لاکھ سے زائد کتابیں موجود ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ 1962 کا انعقاد چلی میں کیا گیا تھا، اور اس ورلڈ کپ میں چلی کی ٹیم نے 3ری پوزیشن حاصل کی تھی۔ فٹ بال کے علاوہ چلی میں باسکٹ بال، ٹینس، باکسنگ اور شوٹنگ بھی بڑی تعداد میں کھیلی جاتی ہیں۔ چلی کا قومی کھیل روڈیو ہے، جو کافی حد تک ہاکی سے مشابہت رکھتا ہے۔ چلی میں ہر عمارت پر چلی کا جھنڈا لہرانے کا حکم ہے، اور عمل نہ کرنے پر 40,000 پیسوں تک جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چلی میں 4,000 سال پرانے درختوں کے آثار ملتے ہیں، جو کہ دیکھنے والوں کو حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ درخت چلی کے جنوبی علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا زلزلہ سن 1900 میں چلی میں آیا تھا، جو کہ ریکٹر اسکیل پر 9.5 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا۔ اس زلزلے میں 1500 سے زائد انسانی جانیں ضائع ہوئی، اور 20,000 سے زائد لوگ بے گھر ہوئے۔ چلی میں واقع پورٹ ولیمز گاؤں دنیا کا سب سے جنوبی گاؤں ہے۔ سطح سمندر سے بلند جھیلوں کی سب سے زیادہ تعداد چلی میں پائی جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سوئمنگ پول، جو کہ 1000 گز لمبا اور 20 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے، چلی میں واقع ہے، اور اس کی گہرائی 115 فٹ ہے۔ اس کو بنانے کے لیے $1 بلین امریکن خرچ ہوئے تھے، اور یہ 5 سال میں مکمل تعمیر ہوا تھا۔ اس کی مینٹیننس کے لیے ہر سال اندازاً $20 لاکھ خرچ ہوتے ہیں۔ انٹارکٹیکا کے بعد سب سے زیادہ پینگوئن بھی چلی میں پائے جاتے ہیں۔ ممیز کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں مصر کا خیال آتا ہوگا، لیکن ایک اندازے کے مطابق چلی میں ملنے والی ممیز مصر میں ملنے والی ممیز سے زیادہ پرانی ہے۔ اڈو نامی دنیا کا سب سے چھوٹا ہرن بھی چلی میں ہی پایا جاتا ہے۔ اینڈین کونڈر چلی کا قومی پرندہ، اور ہپوکیملس ہرن چلی کا قومی جانور ہے۔ ایسٹر آئی لینڈ چلی کا ایک جزیرہ ہے، جس کے ساحل سمندر پر تراشے ہوئے پتھروں کے مجسمے بہت مشہور ہیں، جو کہ ہزاروں سال پرانی فنکاری کا ایک شاہکار ہیں۔
اور یہ جزیرہ سرکاری طور پر چلی کا حصہ مانا جاتا ہے۔ ان مجسموں کی تعداد 887 ہے اور ان کو موائی کہا جاتا ہے۔ چلی میں تقریباً 90 کے قریب آتش فشاں پائے جاتے ہیں۔ چلی میں ملازم اور کام کرنے والے کے درمیان 15 دن کا کنٹریکٹ ہوتا ہے اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں جرمانہ ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی کمپنی بغیر کسی وجہ کے ملازم کو نکال دے تو کمپنی ملازم کو ایک طے شدہ رقم دیتی ہے۔ البتہ ملازم اپنی مرضی سے کام چھوڑ سکتا ہے۔ چلی میں ملازمین کے کام کرنے کا وقت زیادہ ہوتا ہے اور ملازمین کو رات 9 سے صبح 6 تک چھٹی ہوتی ہے اور سنڈے کو ملازمین مکمل چھٹی کرتے ہیں۔ چلی میں 5 ورلڈ ہیریٹیج سائٹس دریافت ہو چکی ہیں، جن میں لوکا نیشنل پارک جو کہ چلی کے شمال میں واقع ایک بہت ہی خوبصورت سیرگاہ ہے۔ یہ پارک 1379 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے اور اس کے ساتھ واقع لیگو چنگارا کی وادی دنیا کی بلند ترین جھیل ہے جو کہ دنیا کی خوبصورت ترین جھیل ہے۔ اس کے علاوہ پوکان ایک ایسی برفیلی وادی ہے جس کے پہاڑوں پر برف کے ساتھ ساتھ سنہری آتش فشاں بھی سیاحوں کے لطف کا بھرپور سامان مہیا کرتے ہیں۔ ٹورس ڈیل پین جو کہ 2500 سے 2800 فٹ اونچی ہے، نہایت ہی خوبصورت ہے۔ سین ریفل گلیشیئر چلی میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں جانے کے لیے آپ بحری یا پھر ہوائی راستہ ہی اختیار کریں گے۔ دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں میں ایک جگہ پیٹاگونیا ہے جو کہ چلی کے رقبے کا 20% ہے، اور اس جگہ پر زیادہ تر تعداد جانوروں کی ہی ہے اور انسانوں کی تعداد یہاں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے 50% حصے پر جانور پائے جاتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کامنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں ٹویٹر، انسٹاگرام یا پھر فیس بک پیج پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دس از سبحان سائننگ آف۔ اللہ حافظ۔